اور آپ کو آغاز میں بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کیس قابل سماعت ہونے پر دلائل دے چکا ہوں، 3 سوال اٹھائے گئے تھے جن کا جواب دوں گا۔ میں آرٹیکل 191 اور عدلیہ کی آزادی کی بات کروں گا۔ پارلیمنٹ کے ماسٹر آف روسٹر پر ہونے کے سوال پر دلائل دوں گا۔ اپیل کا حق دیے جانے پر بھی دلائل دوں گا اور فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے سوال پر بھی دلائل دوں گا۔ منصور عثمان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 14، آرٹیکل 20، آرٹیکل 22 اور آرٹیکل 28 میں درج بنیادی حقوق پر عمل قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ رائٹ ٹو پرائیویسی کو قانون کے ذریعے ریگولیٹ کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 191 سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ملتا ہے۔ آگے بڑھیں تو نگراں وفاقی کابینہ کی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں 2 اہم تعیناتیوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نگراں وفاقی کابینہ نے بریگیڈیئر سمیر اشرف شیخ کو سیکنڈمنٹ بنیاد پر ڈائریکٹر ASF تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بریگیڈیئر سمیر اشرف شیخ ڈائریکٹر ASF کراچی ایئرپورٹ خدمات سر انجام دیں گے۔ میجر محمد ایاز کو سیکنڈمنٹ بنیاد پر ڈپٹی ڈائریکٹر ASF تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ میجر جنرل عدنان آصف جاہ کو بھی سیکنڈمنٹ بنیاد پر DG ASF تعینات کیا گیا تھا۔ مذکورہ تعیناتیاں ASF ایکٹ کے تحت ایئرپورٹس، جہازوں اور انسٹالیشن کی سیکیورٹی کے لیے کی گئی ہیں، جبکہ ASF میں سیکنڈمنٹ بنیاد پر 18 افسران خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی، جس میں فواد چودھری کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ فواد چودھری بیمار ہیں اس لیے نہیں آئے۔ ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ رویہ اپنا لیا ہے کہ یہاں پیش نہیں ہوتے۔ ممبر نثار درانی نے کہا کہ اس پر ہم مناسب آرڈر جاری کر دیں گے۔ اسد عمر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے تو ممبر نثار درانی نے کہا کہ آپ کے وکیل انور منصور تو یہاں پر پیش نہیں ہوئے، جس پر اسد عمر نے جواب دیا کہ آج یہاں خود پیش ہوا ہوں۔ سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کرتے، تب تک فواد چودھری کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، جبکہ ممبر نثار درانی نے اسد عمر کی استدعا پر جواب دیا کہ 24 اکتوبر تک فواد چودھری کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور اس بہانے آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ دودھ کی قیمتوں میں کمی کے خلاف ڈیری فارمرز کا عدالت سے رجوع۔ ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمت 180 روپے فی کلو مقرر کرنے کے اقدام کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ ڈیری فارمرز کے وکیل منصف جان نے درخواست گزاروں کی جانب سے کہا کہ کمشنر کراچی نے بغیر مشاورت دودھ 180 روپے فی کلو فروخت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے، اس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ منصف جان نے درخواست میں مزید کہا کہ کراچی کے 4 DCO اور سرکاری ڈپارٹمنٹ نے دودھ کی قیمت 196 سے 200 روپے فی کلو مقرر کی ہے۔ کمشنر کراچی نے بغیر مشاورت کی 180 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ہمیں باڑوں سے دودھ 200 کا مل رہا ہے، 180 کا کیسے فروخت کر سکتے ہیں؟ درخواست میں کہا گیا کہ تمام ڈیری فارمرز نے کمشنر کراچی کو 1 کلو دودھ کا ریٹ 229 روپے مقرر کرنے کا کہا تھا۔ کمشنر کراچی نے اپنی منمانی کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کم قیمت پر دودھ کی کوالٹی بھی متاثر ہوگی۔ آگے بڑھیں تو جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر بمباری جاری، 900 سے زائد شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر بمباری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ صہیونی افواج نے چند دن میں 200 شہری مقامات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 900 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 4600 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں 143 بچے اور 105 خواتین شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق
قابض اسرائیلی فوج نے بزرگ خواتین، زخمیوں اور اسپتالوں پر وحشیانہ بمباری کی۔ زخمیوں کو اسپتال لے جانے والی 4 ایمبولینسز پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کی بحریہ نے بھی کارروائی میں حصہ لیتے ہوئے غزہ کے ساحل پر شدید بمباری کی ہے۔ خبر کھیل سے، جہاں پر آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی بادشاہت برقرار، فخر زمان اور امام الحق کی تنزلی ہوئی ہے۔ آئی سی سی کے مطابق ون ڈے بیٹرز میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم 835 پوائنٹس کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ شبمن گل 830 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے وینڈرسن 758 پوائنٹس کے ہمراہ تیسرے نمبر پر موجود، جبکہ قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق 2 درجے تنزلی کے بعد اب وہ 7ویں سے 9ویں نمبر پر آ گئے۔ اسی طرح آؤٹ آف فارم فخر زمان بھی 2 درجے تنزلی کے بعد 11ویں سے 13ویں نمبر پر موجود ہیں، جبکہ بالرز میں آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ پہلے نمبر پر براجمان ہیں، جبکہ قومی ٹیم کے پیسر شاہین شاہ آفریدی 1 درجے تنزلی کے بعد ٹاپ 10 سے باہر ہو گئے ہیں اور 11ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ صہیونی ریاست پر حملہ کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا یہ کہنا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر حماس کے حملے کو سراہتے ہوئے کہا کہ جس نے صہیونی ریاست پر حملہ کیا ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر حماس کے حملے میں ایران ملوث نہیں تھا، لیکن اسرائیل پر یہ حملہ اس کی فوج اور انٹیلیجنس کے لیے ناقابل تلافی شکست ہے۔ حماس کے تباہ کن حملے نے اسرائیل کے اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، جس کی تلافی اتنی آسان نہیں ہے۔ اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے ایس ایم ٹی وی گلوبل۔